اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی لوگ؟ پیاری بہنیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر کا معاملہ بنائے رکھے۔ اور جیسا کہ آپ سبھی ماشاءاللہ پرانے اسٹوڈنٹ ہیں اور انتظار میں تھے کہ جلدی ہی 29 پارہ شروع ہو جائے، اور الحمدللہ جو یہ ایک پارٹ تھا کہ ابھی ورک شیٹ ریڈی ہو رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس بیچ ہم نے یہ کام بھی پورا کر لیا تھا تاکہ کوئی انتظار نہ کرنا پڑے۔ الحمدللہ پورے 29 پارے کی ورک شیٹ ریڈی تھی، لیکن پھر بھی آپ کہیں گے کہ ابھی تک دی نہیں گئی ہے، تو بس وہی آ گیا ہے کہ کچھ اس کو پی ڈی ایف کے کنورٹ میں اور کچھ تھوڑے سے چینجز آ کے ایک آدھ سجیشن ملے ہیں کہ اس کو اگر اس طرح سے ہو جائے تو سہولت ہو جائے گی لوگوں کے لیے، بس وہی کام باقی رہ گیا ہے۔ ایک دو دن اور انتظار کر لیں، پھر آپ لوگوں کی ورک شیٹ آپ لوگوں کو وہ کوشش تو ہے کہ ہاف پارے میں مل جائے، لیکن اگر بہت بلکی ہو رہی ہوگی تو اس کو اس سے بھی تھوڑی سورہ کم کر لی جائیں گی، ورنہ الحمدللہ 29 پارے کا جو سورہ ہے وہ بڑی سورہ ہے، تو اتنا زیادہ آپ کا ورک جو ہے تھوڑا چینج ہو چکا ہے، 30 کے جیسا نہیں ہے۔ 30 پارہ جو کہا جاتا ہے کہ ٹف ہوتا ہے اور مشکل الفاظ بھی ہیں، سبھی کچھ ہے، چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس میں سمجھ بھی زیادہ ہے، اس کو بھی آپ سبھی نے بہت بہترین طریقے سے نکالا الحمدللہ۔ تو کوئی ایسا ٹف یا کچھ بھی ہم لوگوں کو نہیں لگا الحمدللہ۔ کہنے والے بتاتے ہیں لیکن کہتے ہوں گے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے بآسانی اسے اچھی سمجھ کے ساتھ کر لیا، اور بس ورک شیٹ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ جلدی ہی مل جائے گی۔ اور ابھی ایک یہ بک بھیجی گئی ہے پوری احسن البیان کی، پورا ہے اس کے اندر، ابھی سیپریٹ پارے اس کے نہیں مل رہے، جیسے 30 کا صرف ایک پارا تھا۔ انگلش میں احسن البیان آپ نیٹ سے دیکھیں، مل جائے گا۔ میرے پاس اس کی بک تو نہیں ہے، اگر بک ملتی ہے تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے، ورنہ صرف یہ ابھی اردو والی ہے۔ باقی جیسے رومن میں آ رہی تھی وہ آپ لوگوں کو کلاس کے بعد وہ مل جایا کرے گی۔ انگلش کی بک بھی انشاءاللہ موجود ہے، ہوگی اس کی، آپ دیکھیں اس کے اوپر مل جائے گی انشاءاللہ۔ انٹرنیٹ پر آپ کے پاس جو بھی ایپ ہے اس میں سے آپ لکھ کر کے دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کریں گی تو پھر انشاءاللہ مل جائے گا۔ مولانا اس کے جو شیخ وغیرہ ہیں ان کا نام ٹیلی کر لیجیے گا، ملا لیجیے گا، پھر انشاءاللہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ چلیں تو ایک آدھ دن اور ویٹ کریں، ریٹن ورک کے لیے بالکل ریڈی بیٹھیں۔ جیسی ورک شیٹ آئے گی آپ لوگ جلدی سے اس کو لکھنا شروع کر دیجیے گا۔ ابھی ہم لوگ سمجھنے کے لیے بھی جو آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے اسے ایک رف پہ کہیں لکھتی جائیں، جو ضروری ہوگا پھر بعد میں آپ اسے انشاءاللہ جب آپ کو ورک شیٹ پرنٹ کروا لیجیے گا آپ لوگ، تب اس کو اس کے اوپر کاپی کر دیجیے گا انشاءاللہ، یا پھر آپ ایک پیج میں ہی رکھیے، اس کو سٹک بھی کر دیجیے گا تب بھی چلے گا انشاءاللہ، تو ڈبل آپ کو محنت نہیں پڑے گی۔ چلیں ہم لوگ الحمدللہ اس کی یہ بھی بھیج دیا گیا ہے آپ لوگوں کے پاس، جو حدیث کا سلسلہ ایک لے رہے تھے اس کی فضیلت وغیرہ کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ، تو جو بھی اس میں سے فائدہ اٹھانا چاہیں دیکھیں۔ اس کی انگلش بھی موجود ہے، کسی کو انگلش چاہیے ہے تو وہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سیم یہی بات، یہ الحمدللہ اس میں تھوڑا سا ہم لوگ اس کو، یہ جو تربیتی نکات ہیں یہ اور پھر عمل کے تعلق اس کو اتنی ڈیٹیل سے لے کے نہیں چل رہے ہیں، کیونکہ یہ 20 سے 25 منٹ آدھے گھنٹے کی جو ہے وہ 4 حدیثیں لگ بھگ کرا رہے تھے جن کی پی ڈی ایف ہے، تو اس میں سے ہم لوگوں نے 4 دیکھ لیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جو تھا اس میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ قرآن جو ہے وہ اہل قرآن اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں،
یعنی قرآن پڑھنے والے، قرآن کو صرف تلاوت کرنے والی بات تو کہیں پر بھی، تلاوت بھی سبحان اللہ کہتے ہیں سمجھ کر پڑھنے کو، تو ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس کا تو کوئی کہیں نام و ذکر نہیں ہے کہ بنا سمجھے پڑھنے کا کیا اجر ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اتنا بہترین کلام ہے کہ ہمارا اجر ضائع نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ گناہ کے بھی انسان وہ اس میں ہو جاتا ہے، گناہ کا بھی اس کے اندر ارتکاب ہو جاتا ہے، یعنی کرنے والا بن جاتا ہے اگر وہ بنا سمجھے اس کو پڑھتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں نے اسٹیپ شروع کر دیے ہیں، تو یہ پارٹ بھی نیت ہے ہماری کہ پورا قرآن ہم سمجھ کے اس کے پر عمل کریں گے، پھر اپنی جان جہنم سے بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے عزیز اور امت محمدیہ یعنی کہ ہر مسلمان کے لیے پھر یہ ہم کام انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ ہماری نیت ہے، تو اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے کہ وہ پورا قرآن بھی کروا دیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوا تو اسی حالت میں موت ہونے پر بھی انشاءاللہ فلاح تو ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کرنا جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے۔ تو آپ لوگ اپنی یہ پی ڈی ایف کھول لیے، اگر کسی کو اس میں سے دیکھنا ہے تو آسانی رہتی ہے، ہمیں تو بہت ہی فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی ایکسپلین کر رہا ہو، سمجھا رہا ہو اور اس کے ساتھ میرے پاس ریٹن نوٹ ہو، تو اپنی مرضی سے کچھ لکھ پانا یا اس کو دیکھ دیکھ کر اور سمجھ پانا یہ اچھی بات ہوتی ہے درس سنتے سنتے انشاءاللہ۔ تو آپ جیسے کر پاتے ہیں، اسی لیے ہم جلدی کوئی بھی چیز ریٹن میں آتی ہے تو اس کو کوشش کر کے رومن میں بھی بھجوا دیتے ہیں اور ایسے بھی بھیج دیتے ہیں، اللہ آسانی کرے۔ تو اہل قرآن اور اللہ والے کہلانا بہت ہی بڑی عزت کی بات ہے کہ اگر ہم کو کوئی ہمارے اگر کوئی ایسے عزیز پڑوسی ہیں یا کوئی بڑا ڈاکٹر، کوئی یہ منسٹر، کوئی ایسا رہتا ہے اور اگر وہ کہے کہ یہ ہمارے قریبی، تو اسی میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ بندے اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص ہیں، تو ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے اور کتنی محنت کرنی چاہیے اس کے پیچھے کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے اس بات پہ عقیدے جو ہیں وہ کافی کمزور ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کو خوش کر کے اپنی عزت بنا لیں گے، اس کو خوش کریں گے تو وہ مان جائیں گی، تو ہماری ساس کو منا لیں تو ہمارے شوہر کو کر دیں، اور چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہی کیوں نہ ہوتے ہوں، لیکن وہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم بعد میں معافی مانگ لیں گے، ابھی تو ان کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسی ایسی سوچیں ہیں، جبکہ صاف بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو خوش کرو، اللہ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، لیکن ہمارے عقیدے بالکل الٹے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم ان کو کر لیں پھر ہم اکیلے میں جا کے اللہ کو مناتے رہیں گے، وہ تو ایسے ہی بس نعوذ باللہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی پہچان کروا دے ہم سبھی کو، آمین یا رب۔ اور یہ قرآن کی بھی کیوں اتنی زیادہ عظمت، قرآن کی عظمت، قرآن کے لیے یہ، قرآن کے لیے وہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جس کے دل میں اللہ کی عزت جتنی زیادہ ہوگی اس کے پاس قرآن کی بھی عزت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو ہمارے پاس الٹا ہے کہ ہم قرآن 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 کرنے کبھی اگر شروع بھی کرتے ہیں تب بھی ہم اللہ کا پارٹ ان کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ 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 کو جو ہے وہ پہلے لے کے چلنا ہے، اور اس کی انہی کی وجہ سے یہ ان سب کو اجر دیتے ہوئے اہمیت دیتے ہوئے چلنا۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اللہ والے بن جائیں۔ پھر قرآن قیامت کے دن سفارشی آئے گا بن کے، تو جہاں ہر ساتھی ساتھ چھوڑ دے گا اپنے بچوں کے پیچھے، جو ہے وہ ماں باپ جس قدر کوشش کرتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ان کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام ضرورت ہو اپنی جان کی فکر کیے بغیر ان کی کر کے دیتے ہیں، وہ ماں باپ بھی وہاں پر چھوڑ دیں گے، خاص انہی کے نام ہے۔ ساتھ ہی شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے سب کچھ کرنے دنیا میں آپ دیکھیں کہ ریڈی رہتی ہے کہ اپنی فکر نہیں کرنے کے بعد ان کی کر لے، وہ ان کے بھی نام قرآن میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، تو جہاں اتنے عزیز بھاگ جائیں گے تو پھر یہ دوست پڑوسی کیا یہ ہمارے کوئی مطلب کوئی کسی کام نہیں آئے گا، تو قرآن سفارشی بن کے آئے گا، ساتھی ہوگا ہمارا، تو کتنی دل و جان سے اس کے چپک جانا چاہیے کہ یہ کہیں چھوٹ نہ جائے، لیکن ہمارے عقیدے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن اور دوسری چیزیں جو ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے اذکار ادھر ادھر کے تھوڑے بہت جو ہم کرتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن قرآن ہمارا کمزور نہیں پڑنا چاہیے کسی بھی حالت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اہمیت سمجھنے والا بنائے۔ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے حامل قرآن کا اکرام کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے جیسا ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا کہ اصل میں ان تین لوگ کا لکھا ہوا ہے
ان کی تعظیم کرنا اصل ان کو عزت دینا نہیں ہے، اصل اللہ کو عزت دینا۔ اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہم سبھی کو بتا دی، تو اب ہمیں ان کی عزت کرنا کمپلسری ہے۔ لیکن ہمیں خود قرآن والا ہو کے دوسرے عزت کریں اور ہم اکڑ کے چلیں، اپنے کو بہت نرم ہمیں لے کے چلنا ہے کہ ہمیں عزت کروانی ہے، وہ معاملہ ان کا ہے، وہ کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ان کا ہے۔ آپ اگر ہم کروانے پر کسی سے آ جائیں گے تو پھر ہماری خرابی ہوگی کہ ہم اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہم اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، پھر اس کو یہ ساری چیزوں کی کاؤنٹنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو یہ خود بخود اس کے اثرات ہیں، چاہے ہمیں کہیں نظر آتے ہوں نہ دکھتے ہوں، لیکن جہاں آنکھیں بند ہوں گی اور پھر کہا جاتا ہے کہ تب اصل آنکھ کھل جائے گی، اس وقت سب سامنے آ جائے گا جب اصل آنکھ کھلے گی مرنے کے بعد۔ قرآن اپنے ساتھی کا مقام بلند کر دیتا ہے، اس کی بھی بڑی حدیث لکھی ہوئی ہے، جس میں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہت کو اس کے ذریعے سے نیچا کر دیتا ہے۔ یہ تو قرآن کی ہی الحمدللہ آیات ہی ہیں۔ تو قرآن کے ذریعے سے اونچا ہونا یہی ہی ہے کہ اس کو اچھے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اس کی تعظیم جو بھی قرآن والے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس عزت ابھی اوپر والے پارٹ میں بھی ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کی عزت کری جاتی ہے۔ تو اگر انسان نہ بھی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے جاتے ہیں کہ اس کی خود بخود شان جو ہے وہ مقام جو ہے وہ لوگوں کے دل میں، دیکھیں آپ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور انہی کے جیسے جو ساتھی ہیں، ان کو کتنی ان کی قدر ہوتی ہے، کتنی ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ آ جائیں، وہ ہماری محفل میں آ کے بیٹھیں گی تو اچھا لگے گا، یہ ان کو بلا لیتے ہیں، یہ قرآن کی ٹیچر ہیں یا یہ ہمارے قرآن کی فرینڈ ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ جو ہمارے قرآن کے دوست ہیں، ان سے ملنا اور بہت ہی ایک پرانی ساری باتیں یاد آ جانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن کی عزت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اونچا اٹھاتے ہیں، اور جو قرآن کی عزت، سب سے بڑی عزت کرنا اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم بھی قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں میں ابھی تک شامل ہوئے ہیں، تو ان کی بھی جو ہے وہ سزائیں اور ذلتیں یہاں ان کو دکھیں نہ دکھیں، آخرت میں تو ٹک کے رہیں گی نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت سکینت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ سکون جس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم سب بہت پریشان ہیں، تو یہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہی آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ نے کہا، ایسی بات بھی تھی کہ کوئی پریشانی دکھ غم ہوتا ہے تو انسان قرآن پڑھے۔ جب دکھ سے بچنے کی بھی دعا جو ہے اس میں بھی یہی الفاظ ہی آتے ہیں نا کہ دکھ اور غم سے بچنے کی دعا جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا تھا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد بیان کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ یا رب میرا دکھ ختم کر دیجئے، یا رب مجھے سکینت مجھ پر نازل فرمائیے وغیرہ۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رب قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے، سبحان اللہ، میرے غم کو دور کرنے والا قرآن کو بنا دیجئے۔ تو اصل جو سکون ہے وہ قرآن میں ہی ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھیں۔ آپ اس کو میننگ سے پڑھنے کے بعد، ایک تفسیر سے پڑھنے کے بعد اور بھی تھوڑی تفسیریں ختم کریں، یعنی جتنا بھی آپ اس کے اندر اندر جاتی جائیں گی، اور اس کے بعد آپ تلاوت کریں۔ کیا 30 پارہ تلاوت کرنے میں اور جو پہلے آپ تلاوت کرتی تھی، زمین آسمان کا فرق آیا ہے کہ نہیں؟ کہ ہم لوگوں نے صرف ابھی 30 پارہ ختم کیا، سبحان اللہ، بہترین فرق آتا ہے۔ اور جتنا آپ اس کے اندر جاتی جائیں گی اتنا زیادہ آپ کو اس کو پڑھنے میں سکون، مزہ، دل ہی نہیں چاہتا کہ اٹھ جائیں۔ اور ابھی فی الحال جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایسا ہو رہا تھا کاش یہ جلدی ایک پارہ ختم ہو جائے، مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ کرنا ہے، بچے ادھر ہیں، وہ ہے یہ۔ تو اللہ کرے کہ رات کے سکون میں، تہجد میں ہم سب کو قرآن کی تلاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دے، آمین۔ تو اس کا بھی ایک بڑی حدیث جیسے کہ یہاں لکھی ہوئی ہے کہ ایک صحابہ جو ہے وہ صحابی جو تھے وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا بچہ بھی وہیں چھوٹا بچہ تھا، اس کو وہ لٹائے ہوئے تھے اور گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ تو وہ جتنے پڑھ رہے تھے جیسے پڑھنا شروع کر رہے تھے، تو وہ اس میں پھر ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگ رہا تھا، یعنی کہ ہاتھ ایسے اچھلنے لگ رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس کی تلاوت تھوڑی سی روک دی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔
پھر تلاوت شروع کی تو پھر وہ اسی حالت میں ہونے لگا، بدکنے لگا. تو ان کا بچہ بھی وہاں پر تھا، تو وہ بچے کے اوپر نہ چڑھ جائے، اس وجہ سے انہوں نے اس کی تلاوت روک دی. اور صبح یہ ماجرا پورا بتایا. تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سکینت تھی، فرشتے نازل ہو رہے تھے سکون لے کے، اس کے پاس سکینت نازل ہو رہی تھی. تو جو کہ جس کو دیکھ کر یہ گھوڑا بدک رہا تھا. اگر اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر وہ تلاوت کرتے رہتے تو فرشتوں کو سبھی دیکھ لیتے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ فرشتے نازل ہو رہے تھے سکینت لے کر. تو وہ چیز جو ہے وہ آنکھوں سے لوگوں کو نظر آ جاتی. سبحان اللہ. تو پتہ ہے کہ سکون نازل ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے. تو کبھی بے چینی، کبھی پریشانی ہو تو ضرور ہمیں قرآن کی تلاوت. اب آپ کہیں کہ دیکھیں گھر میں کچھ ایسی بڑی مصیبت آ جائے اور انسان نماز کو بھی کھڑا ہو جاتا ہے فوراً. اصل میں نماز میں قرآن ہی اگر زیادہ لمبی تلاوت کری جائے تب بھی وہ قرآن کی تلاوت میں آتا ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ فجر کی جو تلاوت ہے وہ بھی جو ہے وہ گواہ ہوگی. تو زیادہ سے زیادہ ہمیں نماز میں بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے پھر حفظ ہونا ضروری ہے. الحمدللہ. تھوڑا سا اور پارٹ لیں گے ان کا، پھر آگے چلیں گے. تو اپنے گھروں میں سکون نازل کریں اور قرآن کی تلاوتیں کریں. قرآن کی تلاوت کے بہت بڑے اجر، یعنی قرآن کی تلاوت کی جائے تو بہت ہی بڑا اجر ہے. ہم سب کو بھی بہترین طریقے سے معلوم ہے کہ سکیلز یعنی کہ ترازو ہیں آخرت میں، جن کے اوپر رکھ کر کے ہمارے گناہ اور ہمارے ثواب اور ان سب چیزوں کا ویٹ کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. تو بڑے بڑے اجر کی ضرورت ہوگی. بڑے بڑے گناہ تو بآسانی کنٹینیو کرتے چلے جا رہے ہیں ہم سب. اللہ سبحانہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. لیکن بڑے اجر کی بات کی جائے تو کبھی کچھ نیکی کر لی، کسی کو کچھ دے دیا، کر لیا کہ تو دن بھر کی نیکی اور دن بھر کے گناہ اگر ہم دیکھیں تو اپنا معاملہ ہم سب کو خود معلوم ہے. تو اللہ توفیق عطا کرے کہ جلد ہی عقل آ جائے ہم سبھی کو، آمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اس میں سے قرآن کی ایک الفاظ پڑھنے پر 10 نیکی ہے. سبحان اللہ. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایک ورڈ پڑھنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک لیٹر پہ 10 نیکی ہے. سبحان اللہ. تو جیسے کوئی الف لام میم اگر پڑھتا ہے تو اس کو ایک ورڈ نہیں کہا جائے گا، اس کو 3 لیٹرز اس کے اندر آ رہے ہیں. تو جتنے بھی اللہم آپ نے کہا، اس میں ایک الف ہوتا ہے، پھر لام ہوتا ہے، پھر اس میں ڈبل لام ہوتے ہیں، وہ 3، پھر 4، پھر لا کے بعد الف مد، پھر ہا پہ ہا، پھر میم ڈبل. تو یہ اتنے سارے ہو گیا. اسی کو کاؤنٹ کریں کتنی ہو گئی، ایک کے بجائے 10 ہیں آلریڈی. اور ایک ورڈ پہ 10 نہیں، ایک لیٹر پہ 10 ہیں. سبحان اللہ. تو اگر ہم چھوٹی سورہ بھی اس کو زبان پہ رکھیں، اسی طرح سورہ اخلاص جب آئے گی تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ اتنی چھوٹی سورہ ہونے کے باوجود کچھ اپنی اجر میں بہت ہی آگے بڑھ چڑھ کر ہے. جو اسے 10 بار پڑھ لے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، اور 3 بار پڑھنے پر 1/3 قرآن کے برابر اس کو اجر مل جاتا ہے. اور بھی جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت اس کے اوپر واجب کر دیتے ہیں. تو یہ کتنی چھوٹی سورہ، لیکن کیا ہمیں ایک دن میں ایک بار یہ سارے عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، سوائے ان کے جن پر اللہ نے اپنا خاص رحم بنائے رکھا ہے. کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنٹینیو عمل جو ہے وہ پسند ہے. تو ہم چھوٹا ہی شروع کریں. آج سے ہم پورا ایک کریں گے اور پورا یہ کر ڈالیں گے، وہ کریں گے. بڑے بڑے بنانے کے بجائے چھوٹے چھوٹے سے پلان بنائے پہلے. کہ اتنا اس سے زیادہ ہی میں کر سکتی ہوں، اتنا سا کیوں کروں. شروع تو کریں، کنٹینیو پہ تو لے کے آئیں چھوٹے سے. انشاءاللہ ایک پیج ہی روز تلاوت شروع کریں. ویسے یہ کم ہے لیکن ہمیں ایک پارہ لگ بھگ کرنے کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ لیڈیز کو بریکس بھی آتے ہیں بیچ میں، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ تو ایک مہینے 40 دن میں کم سے کم. اسی لیے 40 دن کا جو ہے وہ منیمم میکسیمم ٹائم ہے. میکسیمم، منیمم تو 3 دن ہے. کم سے کم 3 دن میں ختم کر لیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی سلو پڑھنے والا ہے تو وہ 40 دن میں ختم کرے. تو ہم تو کون سے اس میں ہیں. اس کے بعد اگر اور لیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. آگے اسی میں بات آئے گی جن کا نام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو پیٹ پیچھے پھینکا ہوا تھا. حجر میں چلی جائے گی پھر یہ بات.
تو اللہ نہ کرے کہ محنت کرنے کے بعد اور پھر ٹوٹی پھوٹی یہ جو محنتیں ہیں پھر یہ حجر والی بات میں چلے جائیں، مہجورہ کے پیچھے، پیٹ کے پیچھے ڈال کے رکھا ہوا تھا۔ چلیں چلیں یہاں پر ہم لوگوں نے پڑھا کہ ابھی بھی ہم لوگوں نے کئی بار اس کو دیکھا تھا، اس کی حدیث آپ پڑھیے گا، حدیث نمبر 7 انشاءاللہ پڑھیے گا۔ اس کا ٹاپک اس طرح سے کہ قرآن کی تعظیم میں سے ہے کہ اس کو سمجھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھا جائے، صحیح؟ تو جو بلیک پارٹ ہے دیکھیں، تو یہی والا پارٹ آ رہا ہے کہ کتنے کتنے دن میں ختم ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ بس اب ہم اسپیڈ پر پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کا سمجھ چھوڑ دیں یا اس کے اوپر غور و فکر۔ اسی لیے 3 دن سے کم کو منع کیا گیا، 3 دن سے کم بھی صحابہ جو ہے وہ ختم کر لیتے تھے۔ کیوں منع کیا گیا ہے 3 دن سے کم کو ختم کرنے میں؟ کیونکہ پھر انسان اس کے اوپر غور و فکر سمجھ کو نہیں لے پا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ کو جو ہے وہ مین اس کا پارٹ ہے، اس کو ضرور ہی لے کے چلنا ہے، چاہے کتنا بھی لے کے چلیں۔ تو اپنے پاس ہمیں اپنی لیول کے حساب سے، ابھی ہم بالکل بھی عربی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تفسیر جو ترجمے ہیں ان سے سہارے لے کے، ان سے کوشش کرتے ہوئے لے کے چلنا چاہیے۔ اب تو کوئی مصیبت پریشانی یا نہیں کر پانے والا کوئی پارٹ ہی نہیں ہے، اتنی آڈیوز، اتنے یہ گروپس ہیں۔ حضرت ہاشمی صاحبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین اجر دیں، اور بھی لوگ جنہوں نے اس طرح کے کہنے کے کلاسز جو ہیں وہ آسان کر رکھے ہیں کہ بس گروپ پہ آڈیو آتی ہیں، مطلب ہم ایک نہیں کئی بار کئی لوگوں کو سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا مس ہو جاتا ہے، ہم اس وقت بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ماں کے پاس ہوتے ہیں وغیرہ، یہ سارے جو ہیں اب کوئی کسی کا بہانہ نہیں چل سکتا کیونکہ ریکارڈنگز موجود ہیں، اور ٹائمنگ اپنے ساتھ ہے کہ آپ پورے دن بزی رہتی ہیں، رات میں سے آپ ٹائم نکالیں۔ ایسا نہیں کہ جو پورے دن اپنی بوڑھی ماں کو سنبھال رہا ہو، چھوٹے بچے کو سنبھال رہا ہو، بہت کام کرتا ہو، اب اس کے اوپر چھوٹ ہے، نہیں، وہ رات میں اپنا وقت نکالے، نیند میں سے اپنا وقت نکالے، کہیں سے وقت نکالے، نکل ہی آئے گا۔ اللہ سے مدد مانگیں گے تو ضرور ہی ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس والے میں یہ پارٹ لکھا ہوا ہے کہ کب ختم ہو جانا چاہیے، اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس گھر کی بھی بہترین فضیلت ہے جس میں قرآن پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سورۃ البقرہ کے لیے خاص آیا ہوا ہے، اور پورے قرآن کے بارے میں بھی ہے۔ تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو یقیناً گھر اپنے رہنے والوں پر وسیع ہو جاتا ہے جہاں قرآن کی فضیلت یہ پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کسی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو بے چینی سکون محسوس ہوتا ہے، بے چینی ایسی محسوس ہوتی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور کسی کسی گھر میں آپ کو سکون محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے خود کے محسوس ہونے والی بات اور ہوتی ہے کہ ہمیں کس چیز سے سکون مل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے بتا دیا سکون نازل ہوتا ہے اس گھر میں، گھر کی فضیلت، خود اس گھر کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 8 بھی پڑھیے گا، اور قرآن کی فضیلت میں سے ہے کہ یہ ہمارے اوپر الحمدللہ شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اصل میں لڑائی جھگڑا، بے چینی، مجھے یہ چیز کم لگتی ہے، میرے رزق میں کمی ہے، یہ ساری چیزیں شیطان آ کے ڈالتا ہے۔ اگر شیطان کا داخلہ بند ہو جائے تو آپ دیکھیں جتنی کمائی ہے گھر کی اتنے میں ہی انسان کو پورا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس سے سکون بھی ہوگا کہ کافی تو ہے، اس سے زیادہ اور محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو ٹائم بچ رہا ہے اس کو انسان اللہ کے لیے لگا دے۔ لیکن آج کل جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے کہ مال بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، تو اصل بات ہے کہ صحیح جس کے پاس جتنا ہے اس کو اتنے میں کافی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے کوشش کر کے، اس سے تھوڑا اور کوشش کر کے، اور زیادہ کر لوں۔ یقین جانیں جیسے ہی اور زیادہ ہوتا ہے تو اس کی کوشش بند نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکے گی جب تک وہ خالی ہی ہو جایا کرتا ہے نا۔ تو اصل بھرا ہوا کب ہوگا؟ اب کب اسے کھانے کے، جب وہ مر جائے گا اور قبر اس کے اوپر کی مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ تو 2 وادی سونا بھر کے اگر ہو جائے گا اس کے پاس، تو وہ تیسری وادی کو ڈھونڈنے، ویلی کو ڈھونڈنے نکل جائے گا۔ اس کو کافی نہیں ہوگا کہ میرے پاس اتنے اتنے 2 ویلی بھر کے سونا ہے۔ تو یہ ایفرٹ جو ہے اگر ہمارے دلوں میں، اس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پوری ہونے والی کبھی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر مانگے عزت کے ساتھ ہمارا پورا کرا رہے ہیں، تو اب ہمیں باقی وقت عبادت میں، کیونکہ رزق تو لکھا ہوا اللہ نے بھیجا ہے نا،
ہم چاہے جتنی کوشش، ایسا اب ایسا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، اللہ نے کوشش کرنے بھیجا، کر کے لینے کہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ہمیں محنت کر کے اللہ کو دکھانا ہے، اس کا جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اس کو اختیار کرنا ہے، لیکن دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ مقرر ہے، پہلے سے باندھ دیا ہے، اتنا تمہارا اتنا تمہارا، اس سے نہ کم ملے گا نہ اس سے زیادہ۔ جو چیز ہم کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے عبادت، ہم چاہے جتنی کر لیں، تو جہاں سے جہاں نکل جائیں۔ آپ دیکھیں کہ ابلیس جو تھا وہ جن نہیں تھا، یہ نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، اس نے عبادت کر کر کے اپنے کو اتنا ہائی لیول پہ لے کے چلا گیا تھا کہ فرشتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے شامل فرما لیا تھا، پھر نافرمانی کر کے اس نے اتنا نیچے آ گیا کہ شیطان ہو گیا۔ تو جو ہمیں اپنے لیول بڑھانے ہیں، جس پہ محنتیں کرنی، وہ کیا ہیں؟ آج ہر کوئی کمانے، اور بیوی بھی شوہر کی مدد کر دوں کسی طرح، اور کمانے لگ جاؤں اگر کم ہے تو، یا شوہر کو ہی بار بار کہتے رہنا کہ ہم لوگ، دوسرے لوگ دیکھیں اتنا کھا پی رہے ہیں یا گھوم بھی رہے ہیں، ہم لوگ کو آپ نہیں لا کے دے رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو جتنا انسان قرآن کے اندر جائے گا، اس کے اندر اتنی سکینت جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اس کو کافی ہوگا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسا فیل ہوگا کہ کیا ضرورت ہے، اگر وہ چیز بھی ہوتی تو ہم کہاں رکھتے اس کو، کیا کرتے ہیں، اچھا ہی ہے کہ نہیں ہے، الحمدللہ، اس کو اچھا لگے گا کہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ یہ ساری فضیلتیں ہم سب کو بھی قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی گھروں تک پہنچائے، اور ہم پھر اسے محسوس کریں کہ اللہ نے مجھے یہ قرآن کے لیے کی وجہ سے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے اور اس کو حاصل کرنے والے بنے۔ سورۃ الملک میں الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا، آیت نمبر 1-2 کا ترجمہ، اور جیسا کہ ورک شیٹ ابھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، تو کوئی ریٹرن ورک ابھی آپ لوگوں کو بس اس کے ورڈ کے میننگ وغیرہ لکھنے، وہ تو آپ اسی ورک شیٹ میں ہی لکھیں گی، تو یہ پارٹ آپ خالی روک کے رکھیں، باقی جو آپ کو ضروری باتیں لکھنے کی جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ آپ اس میں سے کہیں لکھیں تاکہ مس نہ ہو۔ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا پھر آپ کو وہ لیکچر میں سے بات جو اچھی لگی وہ الگ ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کریں۔ شیئر کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ بک پوری شیئر ہوتی ہے کہ نہیں، ورنہ تو آپ لوگوں کو اپنے پاس اس کو بک کو کھولنا ہوگا اور پھر وہاں سے دیکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہے تو یہ چھوٹی اگر لگ رہی ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگ اپنے پاس ہی کھولیں تو آسانی رہے گی آپ لوگوں کو۔ یہاں پر بھی آپ لوگ اسے زوم وغیرہ کر سکتی ہیں۔ اصل میں بلکہ بہت موٹی بک ہے تو پیج کھلنے میں بھی اس کے ٹائم لگتا ہے، سارے پیجز ایک ساتھ ٹرن کر کے تبھی کھلنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ چلیں الحمدللہ، اس کی فضیلت یہاں پر بھی لکھی ہوئی اور آپ کی ورک شیٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لکھی ہوئی ہیں، تو فضیلت کے اوپر بھی ہم سب لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو ورڈ ٹو ورڈ بتانے میں جو ہم کو اپنی طرف سے کہنا تھا وہ بھی ہم نے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اس کو دیکھ کر کے اس میں سے تفسیر پڑھ کے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. چلیں دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آج ہو سکے گا. بابرکت ہے وہ ذات یا وہ ذات نہیں لکھا ہے. آپ کو اپنا جملہ بنانے کے لیے اس کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ورڈ ایڈ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ ورڈ کی میننگ سمجھ لیں گی تو آپ اس کو اپنے لینگویج میں پھر بنا پانا آسان ہوتا ہے. اس میں آپ کو کچھ جوڑ توڑ کرنا ہی پڑتا ہے. آپ کہیں ذات کہاں لکھا ہے، ذات کی تو کوئی عربی نہیں تھی، اور وہ اب ہی ہوا مانے وہ ہوتا ہے، وہ تو کہیں نہیں تھا، جبکہ الذی مانے جو ہوتا ہے جو. تو لیکن آپ صرف جو بنائیں گی تو وہ آپ کا سینٹینس نہیں بنے گا. جس کی مثال ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ انگلش میں دیوار پر ایک پکچر ہے، ایک فوٹو ہے، اس کو دیر از اے پکچر آن اے وال. تو یہ ہر لینگویج کی اپنی وہ ہے کہ آپ اس کے اندر ورڈ نکال کے پھر اس کو جملہ فریم کرنے کے لیے آپ کو ضرور جوڑ توڑ کرنے پڑتے ہیں. اسی لیے اس کا ترجمہ یا اس کا ٹرانسلیشن نہیں کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ اس کی سمجھ ہے. اگر آپ ڈیپ لے کے جائیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ وغیرہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں اپنی زبان میں بس. اسی لیے عربی ٹو عربی کرنے کے لیے جو ہم لوگوں کو شوق آیا وہ یہی آیا کہ نازل ہی اسی میں ہوا ہے، سبحان اللہ، اور یہی بات آئی ہے. تو اس کی پھر واقعی لیکن اس کی پھر سمجھ جو تھی وہ الگ ہی تھی. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب تک بھی اس کو پہنچانے پر قادر ہیں اور کریں پہنچائیں گے انشاءاللہ. چلیں تبارک بابرکت، برکت والے، اس طرح کی ہم لوگوں نے الذی وہ جو، یہ اسم موصولہ کہلاتی ہے. اسم معنی ناؤن ہوتا ہے، موصول معنی جوڑنے والا ناؤن ہوتا ہے کہ جو پیچھے والے سے جو یا پھر کسی اس کے کبھی کبھی الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی آگے یا پیچھے سے اس کا جوڑ ہوتا ہے. تو بات چل رہی ہوتی ہے انہی کے اوپر. یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ پیچھے سے بابرکت ہے وہ ذات یا برکت والے ہیں جس کے بیدی ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. ید مانے ہاتھ ہوتا ہے، بی بھی اس میں اٹیچ ہے، بی مانے ود، جن کے ہاتھ کے ساتھ ایسا لکھا ہے، لیکن اردو میں ہم لوگ ہندی میں ہاتھ کے ساتھ نہیں کہتے، جن کے ہاتھ میں کہتے ہیں. الملک بادشاہت ہے. تو بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہ ہوا اور وہ، اعلیٰ مانے پر. ہمیشہ اب یہ کچھ ورڈ ایسے ہیں جو ہمیشہ وا مانے اور، ہوا مانے وہ، اعلیٰ مانے پر، یہ ہمیشہ ہی اپنی اسی میننگ پر آئیں گے. تو آپ دیکھیں کتنی جگہ علی علی علیہم علیکم علی، یہ سارا جو ہے اس میں ہم اور کم جو ہے وہ اٹیچ کیے ہوئے ہیں. باقی علی مانے پر ہوتا ہے، آن پر. تو بہت سارے ورڈ ایک ہی بار میں آپ کو یاد ہو گئے الحمدللہ. تو ایک ایک ورڈ کو اس طرح سے کھول کے لے لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. جیسے کہ 30 پارے میں آپ لوگ یہ سارے، تو ہم اس کو بہت اسپیڈ سے لے کے جاتے تھے اور لوگوں کو یاد ہو گئے. ابھی تھوڑا سا سلو ہے، اسپیڈ بڑھے گی، ورک شیٹ آتے ہی شاید ہم بڑھ جائیں. ابھی اس لیے بھی اور سلو چل رہے ہیں کہ آپ لوگ کو ہاتھ میں ورک شیٹ نہیں، لکھنے میں وہ لگ رہا ہوگا، سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہوگا. تو انشاءاللہ شروع کا وقت ہے. لیکن بالکل اتنی عظیم چیز جب ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں کمر کس کے والا جو ایک پروگرام ہوتا ہے اس لیول پہ بیٹھنا. اچھا دیکھیں گے کر لیں گے والا حساب نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے نا اس کو ہم اتنا وقت دیتے ہیں.
آپ دیکھیں آپ کی کوئی خاص ایسی ہو کہ آپ کی بیٹی کی شادی یا کوئی بیٹا باہر سے آیا ہے یا کوئی اس طرح جس آپ کے پاس اس کی بہت اہمیت ہے کہ بھئی ہماری سگی بہن ہے وہ ہمارے پاس آج کل آئیں، آپ دوسرے سارے پروگرام بند کر دیتی ہیں، ایک ہفتہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے، کیوں جی؟ ہمارے وہ خاص جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں، اب ہمیں اپنا پورا وقت ان کو دینا ہے۔ ہمارے لیے قرآن کب خاص ہوگا؟ ہم کب اپنا پورا وقت اسے دیں گے؟ اللہ سے خوب دعا کریں کہ اس کی عظمت، اللہ کی وجہ سے اس کی عظمت ہم سب جو ہے وہ بڑھا لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، کلاس میں ایسے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں میم میرا ورک کمپلیٹ ہے، اور ماشاء اللہ سب سے پہلے ان کے ورک آ جایا کرتے ہیں، اٹینڈنس ان کی فل ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ جن کو کہ کوئی کام اور آ جاتے ہیں اور تو ان کی اٹینڈنس فل نہیں، وہ لوگ اچھے لوگ نہیں، لیکن بات یہاں پر ان کی لگاؤ کی ہو رہی ہے کہ وہ سبحان اللہ سب چیزوں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اپنے اور بھی مصروفیت ہیں، بچے، والدین، بہن بھائی، سبھی کچھ، لیکن کچھ ایسے فری بھی ہیں، تو وہ پریشان تھے اب کیا کریں، خالی وقت پڑا رہتا ہے، لیکن ان کو قرآن ملا، تو ایسے وہ قرآن والے ہو گئے سبحان اللہ کہ انتظار کرتے ہیں کہ اور ورک شیٹ کب آئے گی اور کب مجھے آگے کب ملے گا اور میں کب لکھوں گی، کب یاد کروں گی، سبھی کچھ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبتیں جگا دے، سچی، اللہ کو راضی کرنے والی، دنیا کو دکھانے والی، فرسٹ آنے والی نہیں، پاک صاف اللہ کو راضی کرنے والی۔ تو بس آسان سا جملہ لکھ لیجیے گا، ہم نے جو بھیجا ہوا تھا اس میں تھوڑا سا بڑا جملہ ہوتا ہے سمجھ کے لحاظ سے، اس کو آپ چینج کر سکتی ہیں، اردو والے اور چھوٹے لکھے ہوتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم خود ہی اس کو رومن والے کو پھر سے چینج کر کے لکھیں، تو کیا بنے گا؟ بہت بابرکت ہے وہ اللہ، یا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر، شیء معنی چیز ہوتا ہے، کل معنی ہر، سب چیز پر قدیر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی کیپیبل ہیں، ہر کام کر پانے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر کام کر سکنے والا ہو نا، کیونکہ یہ بھی قدیر، القدیر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی ایک ذات صفات ہے، کامل، کوئی کام ایسا نہیں۔ ہاں ہم ضرور ایسا سوچتے ہیں کہ اب تو سارے مسلمانوں کا بستی ہو گئی ہے، اب تو کوئی بچا نہیں پائے گا، اب یہ ہے، یہ برے گمان ہیں جو اللہ کی طرف ہم لگاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں اچھے گمان، اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے۔ آپ کہیں کہ بالکل اپوزٹ کیسے؟ جی ہاں، یہ بچوں کے اندر اور اللہ نے صاف پاک دلوں کے اندر یہ چیز رکھی ہوتی ہے کہ وہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو کر لے جائیں گے، اور ہم بڑے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مانگنا اللہ کی شان کے برابر ہی چاہیے، اور نہیں مل رہا ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرے لیے ابھی خیر نہیں ہے، ورنہ مجھے مل ہی جاتا ہے، کیونکہ میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں نا۔ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہو نہیں پا رہا ہے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط خیال ہے۔ پھر سے الذی آ گیا جو کہ کنیکشن ہے، پھر سے الذی خلق، وہ بابرکت ہیں جن کے آسمان میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز کر پانے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے موت بنائی، اللہ کے بارے میں تبارکہ کے بعد میں جو چلا آ رہا ہے، الذی دوبارہ بھی آ گیا، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کو بنایا ہے۔ کیا کوئی بادشاہ یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی بچ سکا ہے موت سے؟ چاہے جتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے آپ کو رب کہنا، انا ربکم الاعلی، فرعون کا یہ جملہ تھا کہ میں ہوں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب، قرآن کی آیت ہے۔ تو اتنی باتیں کہنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی آنکھوں کے سامنے اسے پانی میں غرق کر دیا، جس کے اوپر وہ راج کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا رب بنا پھرتا تھا، پانی میں غرق کر کے ختم کر دیا۔ تو کوئی نہیں بچ سکتا، تو ہم اتنے چھوٹے اتنے نازک سے، ابھی جس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کسی کے اوپر اللہ نہ کرے کہ کچھ ایک گرے تو آدھا خراش آ گئی اور کٹ گیا اور ٹاکے لگے اور یہ ہوا، یعنی کہ کوئی استطاعت، ہماری کوئی طاقت خود کی نہیں ہے، اتنا سا ایک پارٹ گر جائے یا خود چلتے چلتے گر جائیں تو ہڈی میں یہ ہو گیا اور یہ وہ، ایسی تو ہماری حالتیں ہیں، پھر بھی اکڑتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بھی عقل ہماری اگر بڑھا دے، کو سمجھ میں آ جائے، عقلیں ہیں، شیطان کو بھی بعد میں کوسیں گے کہ یا رب اس نے کرنے نہیں دیا، تو شیطان کہے گا واہ میں نے تمہارا ہاتھ روکا تھا،
میں نے تمہیں پکڑ کے لایا تھا، میں نے تو کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تو ایک سجیشن دیا تھا۔ سجیشن تو کوئی بھی دے سکتا ہے، آج بھی دنیا میں اتنے لوگ سجیشن دیتے ہیں کہ ہم ان کے گریبان میں لٹک جاتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات یہ اعلیٰ اسکول کیوں نہیں بتائی، کیونکہ ہمیں خود معلوم ہے ہمارا اختیار ہے، تو اس نے ہم نے اس سے پوچھا، اس نے سجیسٹ کیا، اب ہماری مرضی ہے ہم جیسے چلے۔ تو لیکن انسان جب بعد میں پچھتا رہا ہوگا، اپنی سزائیں دیکھ رہا ہوگا، تو کہے گا چلو شیطان کو پھنسا کے کچھ ہو سکتا ہے تب بچ جائیں، تو شیطان خود نکل لے گا سائڈ سے اپنا پلہ جھاڑ کے کہ میں نے کوئی ہاتھ نہیں پکڑا تھا تمہارا، تم خود کرنے والے ہو، آج اپنا تم خود جانو، میں تو خود آج اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ قرآنی آیات ہیں اس طرح سے۔ تو زندگی اور موت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیبلوا میں کیا ورڈ ہے؟ بلا۔ بلا مانے ہوتا ہے آزمائش، پریشانی کو بھی ہم لوگ بلا کہتے ہیں، اصل میں ہر پریشانی جو ہے آزمائش ہی ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے پریشانی بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی بلا ہے، پریشانی ہم لوگ صرف پریشانی کو بلا سمجھتے ہیں، جب کوئی خوش ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ بڑے عیش میں ہے، ایسا نہیں ہے، خوشحالی بھی بلا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس انہیں کے اوپر آزمائش ہے جن کے پاس پیسہ کم ہے، جن کو اولاد نہیں ملی، جن کی اولاد بیمار ہے، جن کو یہ ہے، جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور جن کی اولادیں سکون میں ہے، اور جن کو ان سے اور زیادہ بڑی پوچھ ہوگی، تم تو بڑے سکون میں تھی، تم نے کیوں نہیں کلاسز کیے، تم کیوں نہیں پڑھ سکی، تمہارے پر کیا مصیبت آئی تھی، تم فجر میں کیوں نہیں اٹھ سکی، تمہارے تو کیا جواب دیں گے؟ تو زندگی میں جو بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں، آپ کہہ لیں یہاں پہ کوئی خاص چیز کو بلا نہیں کہا گیا ہے، یا زندگی مل گئی اب یہ بلا شروع ہو گئی، یعنی آزمائشیں ہماری شروع ہو گئی، اور موت بھی جو ہے وہ اور بڑی آزمائش ہوگی، اور دوسروں کی موت، ہماری خود کی موت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائشیں میں تب ڈالے جب اللہ کرے کہ ہمیں ان آزمائشوں کو پار کرنا آئے، نکلنا آئے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو ہر آزمائش سے بچا کے رکھے، اور ایسے ہی مغفرت فرما دے، معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر کیا چیک ہوگا؟ ایکم احسن عملا، یہاں پہ ایک اور پارٹ لکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چیک کریں گے کہ ایکم اکثر فی العمل، یعنی کہ اکثر کثیر، تم میں سے زیادہ عمل کون کر کے لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے لاتا ہے، بہترین اعمال وہ ہوتے ہیں 2 رکعت اگر آپ پڑھنی ہے، ابھی تراویح کے ہی بڑے مسئلے گزرتے ہیں ہم، 20 رکعت 8 رکعت، اصل بات یہ ہے کہ نفل ہے، اس کے اوپر چھوٹ دی ہوئی ہے سنت، تو اس کو ہمیں ہمارے پاس جتنی بہترین ہو پا رہی ہو، جب ہم سجدے میں سر جھکائیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا اس خالق مالک کے آگے جو سب سے اعلیٰ ہے، اب میں کم تر ہوں، ان کے آگے کچھ نہیں، اور اپنے آپ کو سرنڈر کیے، یعنی کہ بہترین فیلنگ کے ساتھ جب ہم ہوں، نہ کہ 100 رکعت نماز ایک راتوں میں لوگ لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کا کیا ہوتی ہے کہ ارے ابھی تو اتنی باقی لو جلدی جلدی پڑھو، رکوع کب کیا تھا، سجدہ کب جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، تو اللہ ان میں نہ شامل فرمائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہترین عمل پسند ہے، اس کی وزن زیادہ ہوتا ہے، نہ کہ 100، 2 زیادہ بھاری ہو جائیں گی 100 پر، کیسی ہو وہ؟ احسن بہترین ہو۔ تو جب ہم چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کریں تو ہمیں اس ورڈ کو ضرور، ایکم احسن عملا، یہ والا سینٹنس، یہ والی آیت ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھنی ہے کہ ہم تھوڑا کریں گے لیکن احسن ہونا چاہیے، بہترین عمل ہونا چاہیے، یہی اللہ کے یہاں چیکنگ ہو رہی ہے۔ بہترین عمل کون ہوتے ہیں؟ توحید والے، خالص پیور، صرف اللہ کے لیے، کوئی بھی اس میں نیت جو ہو وہ آگے پیچھے کرے، کسی کے ساتھ اور کسی کو دکھانا ہو، ٹیچر کو خوش کرنا ہو، یہ دھیرے دھیرے خیال خود بخود چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جو چیک کرتی ہیں نوٹ وہ بہت اچھا، ان کو معلوم ہے کہ میں ہی سب سے آگے آتی ہوں، میں ہی ایسے پھول ڈیزائن بنا کے بھیجتی ہوں، میں ہی کرتی ہوں، مجھے ان کو خوش کرنا ہے، دھیرے دھیرے شیطان نیتیں چینج کرواتا ہے۔ تو ہر بار ہمیں نیت کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے کہ آج میں نے ورک لکھا ہے کس کے لیے، آج میں نے یہ آیتیں یاد کی ہیں کس کے لیے، آج میں تو یہ پارٹ بھی انشاءاللہ خالص اللہ کے لیے، بہترین عمل اپنی استطاعت کے حساب سے۔ اگر کوئی مان لیں ہمارا ہے کہ ہم کوئی پڑھا رہا ہے
اور کوئی سیکھ رہا ہے، تو کیا دونوں کا لیول برابر ہوگا؟ عمل کا ڈفرینٹ ہوگا نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ استطاعت کے طور پر کہ اس کو اتنا کر سکتا ہے، استطاعت یعنی کہ اس کے اندر کیپیبلٹی کتنی کر سکنے کی، اسی کے لیول پہ اس کو اجر دیتے ہیں. کوئی بہت امیر ہے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے، اور وہ 100 روپے لے کے آیا آپ پاس، تو آپ کہیں گی کہ مجھے تو اس سے امید اتنی نہیں تھی، 100 دے کے گیا. لیکن کوئی آپ کے پاس ہی رہتی ہے، آپ کو معلوم وہ خود کام والی ہے، لیکن آپ کی مصیبت دیکھ کے وہ بھی 100 لے کے آئی ہے، تو آپ کو کس 100 کی اہمیت ہوگی؟ وہ والا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کتنا کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے آپ کہیں کہ بس چھوٹا سا کرنا ہے، خالص سا پیور تھا، آپ بیٹھ جانا، نہیں. اپنی اس کے حساب سے چلیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس کے بعد جو 2 نام آئے ہیں بہت ہی بہترین ہیں، پوری آیت سے کنیکٹ ہیں. عزیز غالب اور بخشنے والے غفور. تو جو ہم سے اونچ نیچ ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی غلبہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، شیطان ہی ہم پر حاوی رہے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہر چیز، وہ ہر چیز پر غالب ہے. ساتھ میں ایک اور صفات بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں، غفور بخشنے والے. تو ہر وقت ہمیں توبہ استغفار کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں سے یہ جو اوپر فضیلت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم لوگ کر چکے تھے. اس میں اس کو پڑھ لیں. اس میں آپ ہیں؟ جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. صاحب ہیں جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی فضیلت میں متعدد روایت آتی ہیں، جن میں سے صرف چند روایت صحیح یا حسن ہیں. ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں. یہ ادنا ایک سیکنڈ تھوڑا آپ تھوڑا سا اس کو زوم کر پائیں گے؟ ہماری طرف سے ہو نہیں رہا. آپ کی طرف سے زوم نہیں ہو رہا، آپ اسی میں سے پڑھی. ہاں یہ تو کافی باریک ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن اگر ہم زوم کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے موو ہو سکے گا پھر اس طرح سے نہیں ہوگا. جی جی چلیں آپ نیکسٹ ٹائم کسی کمپیوٹر یا اس کے اوپر آپ کھول لیے گا، پھر آپ پڑھیے گا تو آپ کو آسانی رہے گی، کیونکہ اس میں سے تو اسکرین پر چھوٹا ہی فی الحال دکھ رہا ہے. جی چلیں ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. کسی ڈیوائس پر اس کو کھول لیجیے گا، اس کو آسانی رہے گی، یا بک اگر ہو تو بھی آسانی. چلیں ہم پڑھتے ہیں. آپ مائک بند کریں. بتایا گیا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ غلط اور من گھڑنت وغیرہ ہیں. کچھ ہی صحیح یا حسن گریڈ دیے ہوئے ہوتے ہیں حدیث کے، اس کے اوپر ہیں، کچھ ہی صحیح ہیں. تو ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کریں گی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی. جامع ترمذی کی 2891 حدیث ہے، اور بھی آگے اس کے نمبر دیے ہوئے ہیں. ایک وہ ہو گئی. دوسری روایت میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرے گی. یہ بھی جامع الزوائد 270 میں موجود ہے، اور بھی آگے نمبر دیے ہوئے ہیں، البانی میں بھی ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے، ترمذی میں آیا ہوا ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس سورت کو، سورۃ سجدہ کو اور سورۃ الملک کو ضرور پڑھا کرتے تھے. ترمذی میں 2992 میں ہے. ایک روایت شیخ البانی نے صحیح میں اسے نقل کی ہے کہ ایک اور ہے، چوتھی جو حدیث ہے اب یہ کہ سورۃ الملک عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرطے وہ کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو. صحیح البانی کی 131 ہے اس کے حدیث نمبر ہے. یعنی کہ شریعت کو کنارے طاق پہ رکھے ہو، نماز روزے تو کرتا نہیں ہو، لیکن سورہ ملک بہت پڑھتا ہو اور کہے کہ مجھے اب قبر کا عذاب نہیں ہوگا اور میرے لیے لڑے گی، ایسا نہیں. یہ سارے جو ہے یہ ہمارے لیے الگ سے آفر ہوتے ہیں، ان کو ہم نے پچھلی بار پڑھ لیا تھا. 4 پوائنٹ الگ سے لکھیے گا. پوری حدیثیں اگر نہیں لکھ رہی تو کم سے کم حدیثوں سے نکلنے والے 4 پوائنٹ جو ہیں، 4 حدیثیں جو یہاں پر آئیں
اس کو آپ لوگ ضرور لکھیے اپنے پاس، ٹھیک ہے. پھر تبارکہ برکہ سے ہے، ٹھیک ہے. برکہ عربی جو لیٹر ہے برکت، جو کہ نما سے بنا ہوتا ہے، النما. اور وہ زیادہ بھی، یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں. نما معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ان دونوں ورڈ کی میننگ ہے، برکہ کے معنی بھی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا کوئی چیز، ٹھیک ہے. تو بڑھوتری اور زیادتی کے معنی ہیں، یعنی کسی بھی چیز میں جب آپ کی کوئی بھی چیز بڑھنے لگے تو آپ کہیں گی اس میں برکت ہے نا. جب ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کے ہم کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، برکت ہوگی، سب کو پورا ہو جائے گا، یہ وہ. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، برکت ہونا اصل میں کیا ہے کہ اس کا جو خیر ہے، اس میں جو خیر ہے وہ چیز بڑھنا. سبحان اللہ. تو برکت کسی چیز کے اندر خود اپنی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تبارک الذی بیدہ الملک. صرف برکت والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے وقت، کچھ ایسی جگہیں، کچھ ایسی شخصیت بتا دی ہیں کہ ان کے پاس یا اس وقتوں میں اگر ہم کچھ کام کریں یا کچھ عمل کرے جائیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دیں گے. نہ کہ وہ چیز، جیسے کہ سارے انبیاء نبیوں کی ہر چیز برکت والی ہوتی تھی، جیسے کہ ہم سبھی کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، وضو کا پانی، ان سب چیزوں کو لوگ لے کے اگر اپنے چوٹ کی جگہ یا ایسی جگہ پہ لگاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کے ہر چیز کو برکت والا بنا کے رکھا ہوتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ چیز جو ہے وہ بابرکت اللہ نے بنایا ہوا ہے. اب ہمیں اس پہ بھی یہ چیز نہیں دیکھنی تھی کہ رمضان کا مہینہ برکت والا ہوتا ہے، تو اب ہمیں رمضان والے بن جانا تھا کہ اب رمضان ختم تو اب ہماری ساری ایفرٹس ختم. رمضان کے پیچھے نہیں ہونا تھا ہمیں، اللہ نے اس کو برکت دی تھی. تو آپ دیکھیں ہر ایک کو برابر برکت میں مل رہی تھی نہیں، جو جتنا عمل کر رہا تھا، اصل میں عمل کر کے ہی ہمیں برکتیں لینی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو برکت والے کون ہیں؟ کوئی چیز ایسا، کوئی پتھر لگا لینا ہے کسی یہاں تک کہ لوگ کعبے کو آپ دیکھیں جب حج آتا ہے تو اس کا جو غلاف ہے وہ اونچا کر دیتے ہیں، لوگ اس کے غلاف کو کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ برکتی ہمارے گھر پہ رکھیں گے برکت آئے گی. نعوذ باللہ. تو کچھ نہ کچھ اس کے تاگے گھسیٹ لینا، اس کا یہ کر دینا، وہ کر دینا، کچھ نہیں تو اس کو چھو کے ہی محسوس کرنا. کہ یہاں تک کہ جو پکے زیادہ موحد ہوتے ہیں جو صرف اللہ پہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کو پکڑ کے چوم کے ہاتھ لگا کے برکت حاصل کر کے اور کوئی فائدہ نکالا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ بھی بتایا کیا کرتے تھے، وہ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے تو کہتے تھے کہ میرا ایمان ہے کہ تم، یعنی پتھر، کوئی نفع اور نقصان دینے والے نہیں، مطلب تمہارا کوئی وہ نہیں ہے پارٹ. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے دیکھا ہے اس لیے میں بھی کرتا ہوں، باقی سب ان کو اللہ پہ توکل بھروسہ ہوتا تھا. تو کیا ہی بہترین ایمان، توکل بھروسہ اللہ پہ اگر آ جائے تو آپ دیکھیں خالی ہاتھ بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا لیکن دل پرسکون کہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے، میرا کام ہو جائے گا میرا ہی. وہ ابھی تھوڑے دن پہلے مدرسے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک عورت کو ڈلیوری ہو رہی تھی اور اس کو اچانک سے اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور اس کو لے کے گیا ہاسپٹل اور پوچھا کہ اس کا سب کچھ چیک کیا، بلڈ اتنا لو 6، اتنا زیادہ کم تھا. تو وہ کہہ رہے کہ بلڈ نہیں ہے، بلڈ نہیں ہے. اس کو سمجھا رہے تو وہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ تو ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں میرے لیے، پرسکون بالکل، اللہ تعالیٰ ہیں میرے لیے. تو الحمدللہ یہ سکینت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کری ہوئی تھی. اور اس کے کیا اعمال تھے، کیسے تھے، کیا تھا. تو اور ہم کو کوئی بتائے کہ ڈلیوری ہونے والی ہے، پہلے ہی عورت ڈر رہی ہوتی ہے کہ اب تو مر جانا، جیسے والا درد ہو رہا ہے، مر جائیں گے کیا. اور پھر کہے کہ لو بلڈ بھی نہیں ہے، اب یہ بھی نہیں ہے تمہارے، وہ بھی نہیں. تب تو ہم امی کو بلا دو اور یہ کر دو اور بچوں سے ملوا دو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ایسی حالت پہ ہوتے ہیں. تو برکت جو ہے وہ جسے کہتا جو زیادہ ہوتی ہے، تو اصل زیادہ یہ نہیں کہ ماں زیادہ ہونا اور گھر میں بچے زیادہ ہونا، تو وہ ایک سکون ہے کہ وہ ہی آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں برکت. تو یہ برکت ہمیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ہر وقت مانگنی ہے. بعض نے معنی کیے ہیں مخلوقات کی صفات سے بلند اور برتر. کچھ نے اس کی میننگ کیا بتائی ہے برکت کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اس سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، ٹھیک ہے۔ تفاعل کا صیغہ یعنی کہ کس کے اوپر یہ ہم نے بتایا تھا نا کہ ایک عربی کا ایک رول ہے کہ وہ ان کے سارے فارمولا بنے ہوئے ہیں، ہر اس میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں کہ صیغے یاد بھی کروائے۔ صیغہ مانے فارمولا ہوتا ہے، یعنی ایک وہ بنا ہوتا ہے کہ آپ اگر فعل مانے اس ایک آدمی نے کیا، اب اس کے پر خلقا، جعل، شربا، اکلا، کچھ بھی آپ روٹ ورڈ ڈالتی جائیے ان تین اس کے اوپر فارمولا پہ، تو وہ سیم میننگ دیتے جائیں گے کہ اس ایک آدمی نے انٹر کیا، اس ایک آدمی نے کھایا، اس ایک آدمی نے پیا، یعنی شرابا مانے پیا، شراب مانے پینا، تو وہ اس طرح سے چینج ہوتا ہے۔ تو یہ تفاعل جو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تفاعل کے فارمولا پہ بنا، فعلا، اسی طرح تفاعل بھی ہوتا ہے، تبارکا، بیچ میں جو ایک با بڑا کرا ہوا ہے نا، اس کے وہ کب لگاتے ہیں؟ جب مبالغہ، یعنی جب بڑھا چڑھا کر بات کرنی ہو، یعنی کہ آپ ایسے خالی برکا الگ چیز ہے، لیکن تبارکا یعنی بہت زیادہ، اسی لیے آپ دیکھیں میننگ میں کیا آتا ہے، کہیں پر اس میں بہت یہ وہ کی نہیں ہے، لیکن یہ اس فارمولا جو لکھا ہوا ہے وہ خود فارمولا میننگ دیتا ہے کہ ابھی نارمل بات نہیں ہے، بہت زیادہ بابرکت، اسی لیے جملے میں بھی یہی آ رہا ہوتا ہے۔ تفاعل کے صیغہ جو ہے مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی بڑھ چڑھ کر کے کہا جاتا ہے، تو اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی ہر طرح کے قدرت اور غلبہ۔ غلبہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنا پاور چلا پانا، اپنی بات چلا پانا، چھا جانا، اسے کہتے ہیں غلبہ۔ تو ہر طرح کا قدرت یعنی کام کر پانا اسی کو حاصل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح کا تصرف مانے کرنا ہوتا ہے، چینجز کرنا یا آرڈر نکالنا یا کر پانا، یہ تو کائنات جو یہ پوری دنیا ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے بھی پورا سبھی کچھ جو کچھ ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح کا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کرتے ہیں، کر سکنے والے ہیں، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ وہ شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بنا دیتے ہیں، شاہ مانے بادشاہ، گدا مانے فقیر، تو جسے چاہیں بادشاہت عطا کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہی، وہ بھی تو بندہ ہی ہوتا ہے، اور جو غریب ہے وہ بھی بندہ ہی ہوتا ہے، تو جسے چاہے تو یہ آپ کہیں کہ یہ تو اللہ کی پھر نعوذ باللہ شیطان سیدھے دل میں ڈالتا ہے، اب تو اللہ کا پاور ہے، وہ چاہیں جسے غریب کر دیں، ہم کو دیکھو ایسا بنا دیا ہے، یہ تو ظلم، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ہم بادشاہ بن کے فرعون نہیں بنے جا رہے ہوں گے تو اللہ ہمیں بادشاہ ہی بناتے، لیکن اتنی بڑی آزمائش کہ ہم اتر نہ پائیں اچھے، اس سے تو ہم ابھی جو ہیں وہ بہتر ہیں، تو اپنی کنڈیشن پر ہمیں اس وقت بہتری محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا دے کے رکھا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ ہاں یہ بات غلط ہے کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے قرآن کا بغیر پڑھا لکھا بنایا، کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھے تو مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے کیا ہے، تو یہ اس بات پہ کہ ہاں اللہ نے بنا کے رکھا ہے، اس کے لیے تو اللہ نے بھیجا تھا دنیا میں، وہ ایفرٹس ہمیں خود کرنے تھے، وہ ہماری خود کی سزائیں ہیں، خود کی کاہلیت ہے، خود کی وہ پارٹ پہ ہمیں اطمینان لے کے نہیں بیٹھنا ہے، اس کے لیے تو دنیا بھیجا ہے، اس کی چیکنگ ہی ہو رہی تھی، ورنہ تو سیدھے اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اسی وقت کر دیتے، نہیں بناتے، دنیا ہو جاتا سب، تب ہم کہتے کہ ہاں ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھیج کے تو دیکھتے، ہم کر تو دیتے، ہم ایک دفعہ موقع تو دیتے، دیا ہے موقع، دیکھیں۔ تو جس کو پھر بھی یہاں پر ہمیں ان کی شان سمجھنا ہے اور مانگنا ہے، امیر کو غریب، غریب کو امیر۔ ابھی دیکھیں کیسے زلزلہ آیا اور سب کو اللہ نے ایک برابر کر دیا، ہر کوئی اسی لائن میں کھڑے ہو کے کھانے کے لیے ویٹ کر رہا تھا، جو کبھی کسی کو پوچھتا نہیں تھا اور غریبوں کی طرف مڑتا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش جو ہے اس سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے، جس میں ہم فیل ہو جانے والے ہوں، اللہ کرے کہ کبھی بھی کوئی چیکنگ پڑے تو ہم اس میں کامیاب ہوں۔ آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، اور لیکن اگر آ جائیں تو اس کے اوپر صبر، شکر، سبھی کچھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ، کیونکہ دنیا بہت چھوٹی ہے، کٹ جائے گی، بہت ہی کم اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، کیونکہ جو ہم کام ہے ہمارے اس کے اوپر اگر سزائیں آ جائیں تو فوراً ہی سب ختم ہی ہو جائے، آگ میں ہی ہو، نعوذ باللہ، لیکن اللہ کا یہ رحم کرم العزیز الغفور کہ وہ پکڑ نہیں آئی ہے، کوئی اس کی حکمت و مشیت میں دخل نہیں دے سکتا، سبحان اللہ، عزیز
کے بات جو چل رہی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا کچھ روک دے، پورا خاندان، پوری دنیا مل کے دے پاتی ہے کیا؟ آپ کہیں کہ اس کو خود بھی امید ہوتی ہے کہ نہیں بھائی میرے بھائی تو اتنے بڑے پوسٹ پر ہیں اور میری بہن تو ایک سعودیہ میں رہتی ہے اور میری خالہ تو یہ ہیں اور وہ ہیں کر کے وہ دیکھنا ہو جائے گا. تو جیسے ہی کوئی کام پڑتا ہے پھر ایسی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اچھا انہیں نے بس اتنا ہی کرا، انہیں نے یہی دیا، اور یہ امیدیں غلط لگی تھی. اللہ سے مانگنا تھا، اللہ سے کرنا تھا. تو یہ جو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری سامنے آ جاتی ہیں. چلیں، یہ اس میں آیت نمبر 1 اور 2 جو ہے دونوں کی تفسیر آ گئی ہے ایک ساتھ. اچھا جی، اس میں جو یہ 1 اور 2 لکھا ہے اس کو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں آپ، یہ جو یہاں پر چھوٹے چھوٹے یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ ہائی لائٹر بھی لگا لیتے ہیں. یہ جو لکھا ہوا تھا، یہ والی آیت جو تھی، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے کی بات آپ دیکھ رہی ہیں. اوپر ایک چھوٹا سا 1 لکھا ہوا ہے. اب وہ 1 کی ایکسپلینیشن یہ والے 1 پہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یہ آیت ختم ہونے کا نمبر ہے. تو جو آیت کا ختم کا نمبر ہے وہ تو انہوں نے الگ آیت کے ختم کا ڈالا ہے. دوسری کتابوں میں کسی میں یہ والا نمبر انہوں نے نہیں ڈالا تاکہ کنفیوژن نہ ہو کہ کون سے 1 کی بات چل رہی ہے. تو جب آیت کا ختم ہو تو آپ اس کو اتنا وہ نہ کریں، لیکن جب آپ کا یہ ہو بیچ میں کہیں اور کنسیڈر آپ اس کو کر لیں، تو یہ تو ختم اینڈ کا ہے، یہ والا اینڈ کا ہے. لیکن یہ جو آ رہا ہے 2، اب وہاں سے لے کے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے اور تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے. تو اس کا کہاں سے شروع ہے؟ یہاں سے شروع، 2 نمبرز ایسے لکھی ہوتی ہے ایکسپلینیشن وغیرہ. تو جو جہاں پر اوپر حاشیہ یعنی یہ بریکٹ میں جو نمبر لکھے ہوتے ہیں اس کو نیچے انہوں نے ایکسپلین کیا ہوتا ہے. کوئی بھی بکس ہوتے ہوں تو اس میں لائن کے بعد یہ والے پارٹ کے بعد جو نیچے لکھا ہوتا ہے وہ اوپر کے نمبر کا یہاں کے بعد نیچے جو لکھا ہوتا ہے وہ اوپر کے نمبرز کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو کوئی بھی عربی بک ہو، کیسے بھی بک ہو، تو وہ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے دکھے گی. تو الحمدللہ یہ بک ابھی آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. آپ میں سے کن کو اردو نہیں آتی ہے؟ جس کو عربی آتی ہے اس کو اردو آ جانی چاہیے. کوشش کریں. ہم کو بھی اردو عربی دونوں ہی نہیں آتی تھی، ہندی انگلش، بس اردو نہیں آتی تھی. تو لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم کر پا رہے ہیں، تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جس پورے الف با تا ہے صحیح ہے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے الحمدللہ. جب آپ عربی میں قرآن تلاوت کر لیتی ہیں تو اردو کیوں نہیں آتی؟ بس آپ 1 مہینہ یا کچھ دن محنت کریں گی نا تو یہ چیز آپ کے سمجھ میں آنے لگی. اور جب کوئی اس اردو کو ایکسپلین کر رہا ہو، جیسے کہ ہم بتاتے چلتے ہیں ایک ایک ورڈ کو ہم بتاتے چلتے ہیں، تو میری طرف سے اب آپ لوگ جب لیول آپ کا بڑھ چکا ہے 29 میں آپ لوگ ہیں، تو اب آپ اردو والے اس کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ رومن میں ہم لکھ کے تو دے رہے ہیں لیکن کتنا اور آپ کب تک ساتھ ہوں گی، کیا ہوگا. اردو میں بہترین بہت ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ لوگ کو کوشش کرنی ہے اردو پڑھنے کی. جن کو الگ سے اگر کلاس لگوانا ہے اردو تھوڑے دن تو وہ انشاءاللہ وہ بھی بات کریں. ہیں ٹیچرز جو کچھ ہی دن آپ لوگوں کو الحمدللہ کر کے آپ لوگ کر لے جائیں گے. تو ایک رائے یہ ہے کہ آپ لوگ اردو بھی کرنا اس سال سیکھیں ضرور انشاءاللہ. تو بک نمبر جو تھے آیت نمبر 3 پھر سے الذی، تو تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات الذی خلق 7 سماوات. سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جیسا کہ ہم لوگ نے پڑھا کہ اس سورہ کا ٹاپک ہی وہی ہے کہ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جانیں گی، پہچانیں گی اور اس کے اوپر کرتی جائیں گی کہ نہیں یہ کام بھی اللہ ہی کر سکتے ہیں، یہ کام بھی اللہ کرنے والے ہیں، یہ بھی جو میرے ساتھ ہوا اللہ. تو یہ ہوتا ہے اللہ پر ایمان بڑھنا. تو جتنا آپ کو معلومات ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اتنا آپ کا ایمان ہائی لیول کا ہوگا الحمدللہ. جیسا کہ ایمان کیا اصل میں فیتھ ہے، معلومات ہے. تو اسی لیے اسے ایمان کو علم بھی کہا جاتا ہے. تو جتنا علم آپ کو اللہ کے بارے میں ہوگا آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا.
تو آپ دیکھیں یہ باتیں آپ کسی سے بھی کہیں کہ چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ بتا دیں کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، اب آپ اس سے الگ الگ پوچھتے جائیں آسمان کس نے بنایا ہے، مما آپ نے تو بتا ہر چیز آسمان اللہ نے بنایا، اچھا بیٹا تمہیں کس نے بنایا ہے، وہ بھی تو آپ نے بتایا نا ہر چیز اللہ نے، وہ بھی اللہ نے، مجھے بھی اللہ نے بتایا، یعنی کہ وہ ہر چیز آنے کے بعد بھی کیوں یہاں سیپریٹ کر کر کے بتا رہے ہیں، زندگی اور موت بنائی اللہ نے، 7 آسمان بتایا اللہ نے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اسی لیول پر، اور پھر آپ دیکھیں اب آپ کی نظر آسمان پہ پڑے تو آپ کا یہ آنا چاہیے کہ کیسا خوبصورت اللہ نے اسے بنایا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کے ورڈ ٹو ورڈ، دیکھیے اس میں ہے، اس میں گروپ پر ہے، نہیں استاذہ گروپ پہ تو نہیں ہے ابھی۔ دیکھ دیں۔ استاذہ ہیں لاسٹ ٹائم بھیجے گئے تھے، لاسٹ ٹائم کی اس میں ہے استاذہ سارے گروپ یہ۔ جی السلام اللہ وبرکاتہ، استاذہ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا، اب انشاءاللہ کنیکٹ کر رہی ہیں۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब से डिस्कनेक्ट हुए हैं? ये सादा करीब 7-8 मिनट हो गए हैं। 7-8 मिनट। और हम कंटिन्यू कर रहे थे जब से। सुभान अल्लाह। अभी देखा कि बड़ा सन्नाटा है, कोई कुछ बोलना नहीं, तब पता सादा हम चला आपको कि मैसेज कर रहे थे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मैसेज भी मेरे असल में व्हाट्सएप के ये बंद होते हैं, क्योंकि हर मिनट पे आ रहा होता है तो उसकी आवाज बंद है। कभी ऐसा कुछ हो जाए उसमें तो बेल कर दीजिएगा, ठीक है? कॉल देख लेते हैं, जी लेकिन इंशाल्लाह। मैसेजेस की नजर नहीं पड़ पाती। तो जब जब से व्हाट्सएप खोला था उस वक्त से डिस्कनेक्ट है। जी उस्तादा, उससे पहले से आप मेरे ख्याल से हमने पहले मैसेज 3:10 पे किया है आपको, तो करीब 3:08 पे आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, कहाँ से लें फिर? आयत नंबर 3 से लें? जी जी ओके, चले अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम लोग देख रहे थे, आप लोग उसको अपने व्हाट्सएप पर खोलें। अल्लज़ी, वो जिसने, खलक़ा, पैदा किया, सबआ, अरबी के जो वर्ड होता है नंबर्स होते हैं, उर्दू में अरबी में सबा माने 7 होता है। नॉर्मली 7 को हमेशा सबा ही कहा जाता है। सबा माने 7। समावात आसमानों की जमा है, और समावात यानी आसमानों, तो जिन्होंने 7 आसमानों को पैदा किया। तिबाका, तिबाका कहते हैं तबक को। तबक क्या होता है? हर वो चीज जो एक के ऊपर एक सेट हो जाए उसको तबक कहते हैं। यानी कि एक के ऊपर एक कोई लेयर चीज आ जाए, या फिर एक के ऊपर एक आपका कोई ये चीज आ जाए। प्लेट्स को भी तबक कहा जाता है, क्योंकि वो एक पे एक सेट हो जाती हैं। तो आसमान को अल्लाह सुब्हानो तआला ने कैसे बनाया है? तबका, तिबाकन बनाया है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने आसमान को पैदा किया है। 7 आसमान हैं, जिनको सातों को कैसा पैदा किया है? एक पर एक है वो है, ठीक है? एक पर एक लेयर्ड है, बीच में अच्छा खासा गैप है। लेयर्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक टच है, यानी कि सेम उसी के ऊपर दूसरा वैसा ही है। तबका जब होता है जब वो कोई चीज सेम उसी के ऊपर वैसी ही सेट हो जाए, फिट हो जाए, सेम शेप की हो, तो उसको उसकी तबक कहा जाता है। तो आसमान अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस तरह के बनाए हैं। फिर उसके बारे में फिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने आगे चैलेंज करते हुए बताया कि इतने सालों की बनावट है, और बगैर पिलर्स के अल्लाह सुब्हानो तआला ने इसे बनाया हुआ है। कोई ऐसी टेक नहीं लगाने का कि भाई ये इधर से ना गिर जाए, उधर से ऐसा हो वैसा हो। क्या बताया है? माँ तरा, माँ माने 2 मीनिंग लिए हुए होता है माँ। एक दफा कभी आपको क्या की मीनिंग में आ सकता है, और एक नहीं की मीनिंग में आता है। तो आपको आगे का जुमला पढ़ के समझ में आता है कि यहाँ पर नहीं है या क्या है। तो 2 मीनिंग आप इसकी लिखें। छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग साइड में पेज में एक लाइन बना करके उसके अंदर इसको लिख दी जाए, तो इंशाल्लाह आपको इनको याद करने में आसानी रहेगी। फिर आपके जुमले में आते जाएंगे तो और भी ज्यादा आपको आसानी रहेगी। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा कि नहीं, तरा माने होता है तुम देखोगे। इसमें जो ता आगे आया है इसकी मीनिंग तुम है। इंशाल्लाह इसको जब हम लोग आगे वर्ब तक पहुंचेंगे तब समझेंगे कि कैसे ता और या और नून ये सारे जो हैं वो क्या क्या मीनिंग देते हैं। अभी ता आगे आया हुआ है फिलहाल वर्ब में, तो आप इसकी मीनिंग तुम लिख लीजिए। ता माने तुम, और रआ माने होता है रुयत। कभी आपने वर्ड अगर सुना हो, रुयत माने होता है देखना। तो उर्दू का वर्ड रुयत सुना हुआ है, इसको विजन कहा जाता है। रुयत भी अरबी के ही इसी से बनी हुई है। रुआ, अराअइता, क्या तुमने देखा, तरा, तुम देखते हो, ये इस तरह का आ रहा है। देखना इससे मीनिंग है, ठीक है? लिखें। और आगे कहीं भी इसको अंदर अराअइता कितनी बार आता है ना, उसमें आप इसको फिर से देखेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो है कि तरा माने तुम देखते हो या तुम देखोगे, जो भी आपके जुमले में सेट हो। नहीं तुम देखोगे, फी माने इन माने में, फी माने में लिख लीजिए अलग से। हमेशा ये वर्ड आपका ऐसे ही रहेगा जितनी जगह भी आए। खल्क, खल्क रहमान,
یہ دو ناؤن ہیں جو ایک کو دوسرے میں پوزیس کیے ہیں. اس کو ہم لوگ 30 پارے میں پڑھ چکے ہیں. مضاف مضاف الیہ یہ کہلاتا ہے، یعنی ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو پوزیس کیے ہوئے ہوتی ہے. کیسے اس کا پوزیس پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے سے کنیکٹ ہے؟ اس کی حرکت سے پتہ چلتا ہے. یعنی پہلا والا ایزی لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی ال یا یہ چیز نہیں لگی ہوتی ہے. دوسرے والے میں اس کو پروناؤن اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، اور اس کے دوسرے والے میں زیر رہتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو خلق الرحمانی جو آ رہا ہے، اسی لیے زیر زبر بدلنے سے بھی میننگ بدلتی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو یہ پوزیس کی وجہ سے کہ ہم اگر انگلش میں جو کاما لگا کے ایس لکھتے ہیں، مدرس بیگ، ماں کا بیگ، ماں کی کتاب اگر آپ کو کہنی ہو تو پھر وہ آپ بیچ میں ایس لگا دیتی ہیں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو ناؤن ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے. اب یہی کنیکشن یہاں بھی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے دوسرے والے کے زیر سے. اور اسے عربی میں مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. جنہوں نے پڑھا ہوا ہے اس کا ریویژن کر کے دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے. اب کوئی بتائے گا کہ خلقی کو بھی پیش ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ زیر کیوں ہے؟ جی فی کی وجہ سے. جی، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہے. یہ جو حرف ہیں، جب یہ چھوٹے والے حرف آتے ہیں تو اپنے آگے والی ناؤن کو بھی زیر میں کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو اسم مجرور کہا جاتا ہے، یعنی اسم ناؤن مجرور زیر کیا ہوا، نیچے کیا ہوا. تو یہ الحمدللہ پھر کبھی اگر آگے پیچھے آپ کو زبر زیر لکھے ہوئے بھی مل جائیں تو آپ کو فوراً پتہ چلے فی خلق الرحمن. الحمدللہ حفظ میں بھی آپ کو مضبوطی رہتی ہے کہ فی خلقہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ فی کے بعد خلقی ہی آئے گا. اور الرحمانی بھی آپ کو زیر کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی میننگ کیا ہے کہ الرحمن کی خلقت ہے نا. تو جب دو ناؤن ایک میں ہوتے تو اس کے بیچ میں کا کی کے آ جاتا ہے. اللہ کی کتاب، اس کا گھر، تو گھر اب کس کا ہے؟ اس کا، یعنی پوزیس کیے ہوئے ایک ناؤن دوسرے سے جڑ چکا ہے. تو یہ والا پھر مضاف مضاف الیہ کہلاتا ہے. تو تم نہیں دیکھو گے رحمان کی کریشن میں، تخلیق میں، من تفاوت. تفاوت کیا ہے؟ تفاوت فا و تا سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے غلطی. تو فا و تا معنی غلطی. کوئی غلطی نہیں دیکھو گے، کوئی مسٹیک نہیں دیکھو گے اللہ کی بناوٹ میں. ہمیں خود کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسے نہیں، اگر ایسا بنا ہوتا تو کتنا اچھا آتا، ہمارے کام کا ہو جاتا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز جیسے بنا دی ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آسمان کے بارے میں یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اور بھی ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز جیسے بنا دی ہے، اس کے بنانے میں کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی مسٹیک ہو ہی نہیں سکتی، جیسا اللہ نے بنایا ہے. اور ہر چیز بے مقصد کوئی چیز نہیں بنی. ہم کہیں بھئی یہ کیوں اس میں اس کے ساتھ یہ ڈسٹ اور اس کے ساتھ یہ چیزیں کیوں بنی ہوئی ہیں، گھر میں جالے اور اس کی کیا ضرورت تھی. ہم اپنی اتنی مننے سے دماغ سے کچھ نہیں سمجھ سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بے مقصد کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا. تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا بھری ہوئی ہے، اب اس میں اس چیز کی کیا ضرورت تھی، ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ بے مقصد ہے نہیں. اور کیا ایمان لانا ہے کہ اللہ نے جو بھی کریشن بنایا ہے وہ مسٹیک سے، غلطی سے خالی ہے، صحیح ہے، صحیح، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اس کا کلر، اس کا سائز، اس کی جگہ، سبھی کچھ. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ہمارا بھی، ہماری اگر آنکھیں اس سے بھی زیادہ اللہ نے ہم کو خوبصورت دے دی ہوتی، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے. ابھی ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ. تو اگر آپے سے باہر ہو جاتے تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو اتنا دینا تھا. حکمت والے ہیں، حکیم. تو اس سے بھی بہت دل مطمئن رہتا ہے کہ میرے رب کو نے جو مجھے دیا، مجھے اتنی اولادیں دی، مجھے یہ کیا، مجھے وہ دیا. آپ کہیں میرے رب نے مجھے اتنا سکھا کے رکھا ہے. وہ پارٹ تو اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑا ہے. اس کو کبھی بھی اس میں کنیکٹ نہیں کیجیے گا کہ بس ملا کے بیٹھ جانا ہے کہ اب نہیں، اتنا ہی اللہ نے اتنا دے دیا. آپ ایفرٹس کر رہی تھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا تمہاری مرضی ہے. تو کوئی غلطی نہیں دیکھیں گے. پھر فرجعی، فا مانے ہوتا ہے تو، سو، تو اس کو الگ سے لکھ لیں، یہ ارجعی میں جڑا ہوا ہے. تو اس کے معنی ہے تو. ارجع معنی ہوتا ہے رجوع، معنی ہوتا ہے، کبھی اردو کا ورڈ آپ نے رجوع سنا ہو، یہ موسٹلی ہمارے پاس عام ہے. زیادہ تر یہ طلاق کے بعد جو کہتے ہیں رجوع، طلاق، ایک طلاق کوئی دے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ رجوع کر لیا ہے، یعنی کہ لوٹ گئے ہیں واپس ایک دوسرے کے پاس. تو اس کے مطلب یہاں تک کہ یہاں عربی میں جو موبائل، اگر آپ اس کو عربی لینگویج پہ ڈال لیں
تو اس میں لکھ کے آ رہا ہوتا ہے بیک بٹن کو رجوع لکھا ہوتا ہے رجع. تو اصل میں رجوع اردو کا بھی ورڈ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرجعی ارجع مانے آرڈر دے رہے ہیں لوٹاؤ. تو لوٹاؤ بصر مانے نگاہیں, آنکھوں کو کہتے ہیں بصر, نگاہوں کو اپنی آنکھوں کو پھر سے لوٹاؤ. یعنی آسمان کی طرف دیکھا, چیلنج کر اللہ تعالیٰ, کوئی کمی کوئی غلطی نظر آئی نہیں آئی. کیا تم دیکھتے ہو رحمان کی بناوٹ میں کوئی کمی؟ تو لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو. ہل ترا من فطور, ہل مانے کیا, ترا مانے تم دیکھتے ہو, من مانے سے, فطور مانے کوئی بھی کمی. فطور فطور اردو کا بھی ورڈ اچھا یوز ہوتا ہے. اگر کسی کی اردو بھی اچھی مضبوط ہو نا تو اس کو عربی سمجھنے میں آسانی رہتی ہے, اور آپ کی عربی اس طرح سے جب مضبوط ہو جائے گی تو اردو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تو یہ سارے اردو کے ورڈ ہمیں کبھی بھی اردو میں نہیں یاد کیے گئے, ہمیں عربی میں یاد ہے, لیکن ہاں ایسا اندازہ ہے کہ یہ اردو میں بھی لکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ سیم میننگ اردو میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. فطور مانے ہوتا ہے کمی, خامی, غلطی سے ہی لگ بھگ ملتا جلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی نظروں کو پھر سے آسمان کی طرف دوڑاؤ, دیکھو کوئی فطور نظر آتا ہے, کوئی کمی نظر آتی ہے. سبحان اللہ, چیلنج ہے. اور اتنے سالوں سے بنایا ہوا آسمان اسی کلر کا, اسی طرح کا, اوزون لیئر, یہ وہ باتیں اور ہیں, لیکن آسمان آج تک نہیں ٹوٹا, نہ اس میں سے پیچھے کا کچھ دکھنے لگ گیا اور آسمان کہیں یہ ہو گیا ہو, کلر بدل گیا ہو یا کوئی بھی چیز. سبحان اللہ. چلیں اس آیت کی ایکسپلینیشن سے شروع کریں گے نیکسٹ کلاس میں. جی کوئی کسی کے سوال؟ سوال یہی ہوگا ورک شیٹ کب ملے گی استاذہ, لکھنا ہے نا. انشاءاللہ جلدی. دعا کریں, دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصیب میں قدرت, اللہ تعالیٰ قادر ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اب کی بار تو ہم بڑا خوش تھے کہ یہ پارٹ آپ لوگوں کو نہیں ستائے گا, پورے پارے کی بنی ہوئی رکھی, لیکن پھر بھی ایک کریکشن چل رہا ہے اس میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ لوگوں کو عطا کرے. چلیں نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. میم السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی بولیں. میم یہ پوچھنا تھا, جو ہم لوگوں نے سورہ ملک کا جو کورس کیا تھا وہ ورک شیٹ یوز کر سکتے ہیں اس میں؟ وہ سنگل پھر ہو جائے گی لگ بھگ ویسی ہی ہے, اس میں بھی تھوڑا کریکشن تھا نا, ایک آدھ ورڈ مس ہو گئے تھے, تو وہ جی اصل میں ایک ہاں وہ آپ کے پاس اگر ہے, آپ نے کرا تھا, آپ اس کو یوز کر لیں اور اسی کو آگے کنٹینیو اپنی بک میں لگا لیجیے گا. لیکن یہ کہ ہاف پارے کی یا اس سے کچھ ایسے زیادہ بنا کے ملنے والی, تاکہ پرنٹ کرنے کے لیے مصیبت نہ ہو, بار بار پرنٹ لوگ نہ نکلوانے بھیجے نا, کیونکہ گھروں پہ تو جی ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے. انشاءاللہ ایک اوکے. ساتھ, ہاں جن کے پاس ملک ہے وہ اس پہ ضرور لکھ لیں اور جی اسی کو یوز کر لیجیے گا. اوکے جی زکیہ. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم استاذ السلام. یہ پوچھنا تھا کہ کوئی گرامر کا کورس اگر آپ یہاں ہو رہا ہے تو مجھے کرنا جی ہے. اسی میں ہے ہمارے ساتھ ساتھ, اسی کے اینڈ میں ہم لوگ تھوڑا سا کرا رہے ہوتے ہیں, اور جی ابھی انشاءاللہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں گے. تو بک مدینہ بک چل رہی ہے ہم لوگ کے پاس, اس کو مدینہ بک کہا جاتا ہے انشاءاللہ. اور جیسے کہ ابھی ہم نے ایکسپلین کیا اسی طرح سے ہو جائے گا, لیکن الگ سے اگر کہیں گے نا کہ یہ آپ لوگ فارمولے یاد کر کے آئیے وہ, تو محنت پڑ جائے گی, نہیں کوئی راضی ہوتے. انشاءاللہ اسی جی میں آپ آپ کو کرتی نا تو بہت اچھا لگتا ہے, مگر سمجھ نہیں آتا ہے, اس لیے بہت تکلیف ہوتی آ ہے. جائے گا انشاءاللہ. چلے آپ اگر 30 کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے, اور آگے بڑھ کے آسان ہوگی. ہر نئی چیز جو مشکل پڑ رہی ہوتی ہے, لیکن ہو جائے گا, آنے لگے گی انشاءاللہ, ہے اسی کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.